بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہاں سے ہمارے چوتھا رکوع یعنی آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے، جس میں ہمیں پیچھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر مطلوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے کہ ایسے حالات اگر ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، منافقین نے جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا ارشاد کے بارے میں جواب فرمایا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون۔ اللہ کی قسم، میں اپنے آپ اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جسے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے فصبر جمیل کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔ اس شخص کو کہتے ہیں واردہم، جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، جو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ ایک شخص وہ تھا جس نے اپنا ڈول پھینکا تھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے رسی پکڑ لی۔ اس کو شکل بچے کو دیکھ کر انہوں نے اوپر کھینچ لیا اور وہ بڑا ہی خوش ہوا، لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ بعض نے برادران یوسف کو بتایا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور بعض نے کہا کہ جس نے ان کو کنویں میں سے نکالا تھا، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور وہ شخص وقال الذی اشتراه من مصر، اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی رہائش اچھی رکھ، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، یا یہ کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ ہمیں اپنے اوپر غالب کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، یعنی ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ نہ کچھ صفات ایسی عطا کرتے ہیں جو بچپن سے ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی حکمت اور علم کی، جو خوابوں کی تعبیر بھی وہ جانتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کافی حکمت رکھتے تھے، اس کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف علیہ السلام تھا، اس عورت نے اس کے جی سے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے، اور وہ بولی، لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا۔ اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر اس یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے، اور یوسف جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے۔ پھر جب اس عزیز نے یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خطرناک ہے۔ اے یوسف، اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہا، تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، بے شک تو ہی خطا خار ہے۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے اس کی پرمکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں۔
یعنی ایسی نشست گاہیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل عربوں میں اور افغانیوں میں ایسی فرش نصی کی گئی ہوتی ہے، اسی طرح سے کہ عام ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں بھی ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح کی مستندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا، اس کی شان کو بڑا خیال کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہی تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا، اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے اس سے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ اس یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے تک بہرحال قید رکھیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا، بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلاؤں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بارے میں بھی منکر ہیں، اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو تم خود نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ میرے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اسے کہا، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی سال ٹھہرے رہے، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرا خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا، بولا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو گے تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد
7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے، اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے میں کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے پھسلایا تھا؟ وہ بولیں حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اس سے اس کے جی کو پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بکرم ہے تو انہوں نے اس طرح محض عنایت کے طور پر جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنی کردار کے بارے میں اپنی پاک دامنی کو ترجیح دیتے ہوئے یہ سوال کیا تھا بادشاہ مصر سے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے اسی لیے تمام عورتوں سے بھی اس کی تصدیق کروا لی، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی جو تھی وہ ثابت ہو گئی۔ اب زلیخا جو تھی یعنی مصر کے عزیز کی جو بیوی تھی، اس نے بھی یہ اعتراف کر لیا، تو اس کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس بات کا اس نے اقرار کر لیا۔ اس فرشتہ صفت انسان کا اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت واضح الفاظ میں اس نے اس کی تصدیق کی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتائی گئی تھی کہ بقول بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے یہ کہا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی عزیز مصر کی بیوی ہی کا قول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ خیانت کا ارتکاب نہیں کیا تھا اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تصدیق ثابت ہوتے ساتھ ان کو بری کر دیا گیا، اور یہ مطلب بھی یہاں پر آتا ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن یہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کی ترجیح دی ہے، اور اسے سیاق و معنی کے اعتبار سے انسب العلیق قرار دیا گیا ہے، کہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو سچا قرار دینے پر ٹھوس دلیل ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے، اور ابھی سورہ یوسف جو ہے وہ جاری ہے۔ 13واں پارہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔